ریلیونٹ رولز ہمارے بڑے کلیئر ہیں اس پہ کہ ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے جس میں معاشرے میں ہم پرومیننٹ ہوں، اس لیے پرومیننٹ ہو کہ پبلک ایٹ لارج ہماری طرف اٹریکٹ ہو۔ سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وکیل کا لائسنس معطل کرتے ہیں تو اس کو پہلے نوٹس نہیں جاری ہوتا، یہ ذرا بتا دیں ذرا۔ سر سوال میرا وہی ہے میاں علی اشفاق صاحب، لائسنس کیوں معطل کیا گیا سر؟ کراچی بار ایسوسیشن نے، بار ایسوسیشن، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے بھیجا ہے ایک ادارے کی پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو ہم نے اسے موقع دیا ہے نا، ہم نے تو نوٹس کر دیا ہے نا، اسے کہا کہ آئیں اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ اور سر کراچی سٹی کورٹ کے اندر ایک یوٹیوبر جو رجب بٹ ہے، جو ان کے کلائنٹ بھی ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بار کونسل کے پاس کمپلینٹ آئی سندھ بار ایسوسیشن کی طرف سے، کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ کمپلینٹ آئی کہ میاں علی اشفاق جو یہاں پہ رجسٹرڈ تھے پنجاب بار کونسل میں بطور وکیل، ان کا عمل وکلاء میں تقسیم کا باعث بن رہا ہے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاتق ریحان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقاص وان جرنلسٹ یوٹیوب چینل۔ کل ایک بڑی خبر جو ہے جو سرخیوں کی زینت بنی کہ جو میاں علی اشفاق صاحب ہیں ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا بنی، تمام تفصیلات جو ہیں ہمارے ساتھ چیئرمین ایگزیکٹو ذبیح اللہ ناگرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تمام تفصیلات جانتے ہیں کیا ان کا لائسنس کیوں معطل کیا گیا۔ سر پہلے تو بڑا شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر سوال میرا وہی ہے میاں علی اشفاق صاحب، لائسنس کیوں معطل کیا گیا سر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو جی، میں آپ کے چینل پہ لب کشائی اس لیے کر رہا ہوں کہ اب معاملہ میرے پاس پینڈنگ نہیں رہا۔ اگر میرے پاس معاملہ پینڈنگ ہوتا تو شاید میں یہ گفتگو آپ سے نہ کرتا۔ اب معاملہ چلا گیا ڈسپلنری کمیٹی کے لیے، تو اب چونکہ میرے پاس معاملہ پینڈنگ نہیں ہے اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے پاس کمپلینٹ آئی، بار کونسل کے پاس کمپلینٹ آئی سندھ بار ایسوسیشن کی طرف سے، کراچی بار ایسوسیشن کی طرف سے یہ کمپلینٹ آئی کہ میاں علی اشفاق جو یہاں پہ رجسٹرڈ تھے پنجاب بار کونسل میں بطور وکیل، ان کا عمل وکلاء میں تقسیم کا باعث بن رہا ہے، ان کی جو لوکل نامز ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے، صوبائیت کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اس کو پھر ہم نے ایگزامن کیا، پھر جو انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی اور سٹیٹمنٹس دی ان کو بھی ایگزامن کیا، تو ان کی بات میں ہمیں پراما فیشی صداقت لگی، اس لیے ہم نے انیشیٹو لیا ہے اور ایکشن ڈسپلنری ایکشن شروع کیے ہیں۔ ان کو لائسنس ان کا سسپینڈ کر کے ہم نے ڈسپلنری کمیٹی کو بھیجا۔ سر کراچی سٹی کورٹ کے اندر ایک یوٹیوبر جو رجب بٹ ہے، جو ان کے کلائنٹ بھی ہیں میاں علی اشفاق صاحب کے، اس کو تشدد کا نشانہ بنانے سے کیا جو ہے آپ امپلیمنٹیشن کروانے جا رہے ہیں، کیا جو ہے اس کے خلاف ایکشن ہوگا سر؟ دیکھیں آپ گواہ ہیں، آپ ساتھی ہیں ہمارے، اور 5 سال ہم نے گزارے۔ فیصل آباد میں وکیل نے وکیل کو مارا تو ہم نے اس وکیل کو سسپینڈ کیا جس نے وکیل کو مارا۔ فیصل آباد میں ہی ایک وکیل نے لوہے کے مکوں سے کلائنٹ کو مارا تو ہم نے اپنے وکیل کو سسپینڈ کیا۔ یہ مواخذہ جو ہم کرتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پنجاب بار کونسل کے رولز میں اور ایکٹ میں موجود ہے۔ اور ہائی کورٹ میں جب ایک وکیل صاحب نے شیشے توڑے ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ، تو ہم نے پھر اس پہ بھی ایکشن لیا۔ یہ کوئی نیا ایکشن نہیں ہے۔ جس وکیل نے اگر رجب بٹ کو مارا تو ہم سندھ بار کونسل کو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بھی قانون کے مطابق ٹریٹ کریں، اس کو بھی سپیئر نہ کریں۔ ہم کسی کی دل آزاری بھی نہیں چاہتے، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کو انکرج کریں کہ وہ انلیگل اور ان لافل کام کرتا رہے۔ معاشرے میں بیلنس رکھنا ہوگا تو ہر بندے کو، ہر پروفیشنل کو اپنی اپنی لمٹس میں رہنا ہوگا۔ تو اگر وہ اپنے لمٹس میں رہیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں رہیں گے تو سندھ بار کونسل ضرور عمل لے گی، اور میرے ویسے علم کے مطابق انہوں نے سندھ بار کونسل نے اس پہ انیشیٹو لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رجب بٹ نے ایف آئی آر درج کروائی وکلا کے خلاف، لیکن جو پارٹی بن گئے میاں علی اشفاق صاحب، کیا یہ بھی ذرا بتائیے گا اگر کسی شخص پہ تشدد ہوتا ہے، مدعی کے کسی بھی شخص کے اوپر، کیا وکلا پارٹی بن سکتے ہیں؟ کیا وکلا کی مدعیت میں پرچہ درج ہو سکتا ہے؟ کیا اس وجہ سے بھی معطل جو ان کا لائسنس ہے معطل ہونے میں ایک بڑی وجہ ہے؟ دیکھیں اسٹیٹمنٹ ان کا یہ تھا جو ان کو سیلف کر رہا ہے کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میرا کلائنٹ۔ تو جب یہ گفتگو ہوگی اور پھر اپنی ہی مدعیت میں آپ پرچہ کرواؤ گے تو پھر آپ لیگل نامز کی حدوں کو جمپ کر جاؤ گے۔ جب جمپ کر جاؤ گے تو پھر سسٹم ایکٹیو ہوگا ڈسپلنری ایکشن کا۔ تو ان کو بالکل یہ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ یہ میری کسٹڈی میں ہے، یہ میرے ذمے ہے اور میں اس کا مدعی بنتا ہوں اور میں تھانے جاتا ہوں، اور پھر تھانے جا کے درخواست انہوں نے ایس ایچ او کو یہ تھی ہے کہ جس وکیل نے ان کو کوئی اگر جھگڑا ہوا ہے، جو کوئی مارا پیٹا اگر کوئی ہے،
تو اس کا لائسنس بھائی ایس ایچ او نے معطل کرنا ہے، لائسنس تو ادارے معطل کرنے ہیں. تو جس وکیل صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا لائسنس آیا کہاں سے اور جانا کہاں پہ ہے، تو پھر آپ اس کی کیا کریڈیبلٹی کو، گفتگو کو ذرا سینسر کر کے ان کو کرنا چاہیے تھا. ہم ایک وکیل ہیں پورے پاکستان میں، کوئی صبایت نہیں ہے، کوئی ہم میں لسانی تقسیم نہیں ہے، اور جو ایسی بات کرے گا، یہ میاں علی اشفاق کا کوئی بھی وکیل بات کرے گا، ہم اس کو سختی سے نپٹیں گے، قانون کے مطابق نپٹیں گے انشاءاللہ. سر جو ان کا لائسنس معطل ہوا، آپ کے نوٹیفیکیشن میں ایک چیز واضح طور پہ آپ نے مینشن کی ہوئی ہے کہ یہ اپنے گارڈ بھی لے کر جو ہے کورٹ سٹی کورٹ میں گئے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کیا جو وکیل ہے وہ اپنے گارڈ لے کے، نجی گارڈ لے کے وہاں پہ جا سکتا ہے؟ ریلیونٹ رولز ہمارے بڑے کلیئر ہیں اس پہ کہ ہم کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے جس میں معاشرے میں ہم پرومیننٹ ہوں. اس لیے پرومیننٹ ہو کہ پبلک ایٹ لارج ہماری طرف کارڈز لے کے جانا، اپنے ہی وکیلوں پہ پریشر ڈالنا یا عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرنا، اٹ از کلیئر پروفیشنل مس کنڈکٹ. تو ہم نے تو اب ان کو سسپینڈ کیا ہے اور انہیں موقع بھی دیں گے سننے کا. ڈسپلنری ایکشن کے لیے انہیں ہم نے انیشیٹو لیا ہے، آئیں اپنا موقع دیں، موقع ان کو دیا ہے، اپنا جواب دیں. جواب کے اگر ان کی کوئی شہادت ہے بے گناہی کی، کوئی بات کرنا چاہے کریں، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. تو مطلب کہ آپ ان کو موقع بھی دیں گے. اور دوسرا یہ بھی سر مجھے بتا دیں کہ کب تک دوبارہ جو ہے ان کو بلایا جائے گا، یا کوئی پیرامیٹر ہوں گے اس حوالے سے، یا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو پیش ہونا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ہیں. ڈسپلنری کمیٹیز ابھی نیو بننے جا رہی ہیں، تو جب بنے گی تو ڈسپلنری کمیٹی کیس کو ایگزامن کر کے ان کو نوٹس کرے گی، بلائے گی. ایک تو یہ ہے. اگر ان کو ارجنسی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا لائسنس سسپینڈ ہو گیا تو مجھے جلدی اپنے ریسٹوریشن کی طرف جانا چاہیے، تو پھر وائس چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس اب پاز ویسٹ کر گئی ہیں جب تک نئی کمیٹیز نہیں بنتی، تو وہ تحریری درخواست کے طور پر رجوع کر سکتے ہیں. قانون کے مطابق ریمیڈیز اویلیبل ہیں، وہ آئیں اور اپنی اپلیکیشن دیں، اپنی بے گناہی بھی ثابت کریں. وہ سن لیں گے جو بھی اب سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو قانون کے مطابق دیکھ لیں گے ان کو. سر میرا سوال، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی وکیل کا لائسنس معطل کرتے ہیں تو اس کو پہلے نوٹس نہیں جاری ہوتا؟ یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں، جب بار ایسوسی ایشن ہمیں بھیجتی ہے نا کوئی ریفرنس یا ریزولوشن، تو اس میں پھر ہم ضروری نہیں سمجھتے. یہ پیور ڈسکریشن ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. ایک ادارے نے ہمیں بھیجا ہے، ہم نے سو موٹو نہیں لیا، ادارے نے بھیجا ہے ہمیں، ریزولوشن بھیجا ہے کر کے، اور پھر ہم نے خود بھی کراچی بار ایسوسی ایشن نے، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے بھیجا ہے ایک ادارے کی پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو ہم نے اسے موقع دیا ہے نا، ہم نے تو نوٹس کر دیا ہے نا، اسے کہا کہ آئیں اپنی بے گناہی ثابت کریں اور ڈسپلنری ایکشن فیس کریں. چلیں، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو ذبیح اللہ ناگرہ صاحب موجود تھے. ان کا تمام تفصیلات آپ نے ان کی زبانی سنی. اب جو میاں اشفاق صاحب ہیں ان کو موقع بھی دیا جائے گا، وہ یہاں پر کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے، جو ان کا موقف ہوگا وہ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تمام تفصیلات جو ہیں آپ کو ملتی رہیں گی گاہے بگاہے. مزید اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اپنے میزبان ناطق ریحان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.